میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ داتا صاحب کے آس پاس, صرف لاہور کے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے, وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے اور وہاں پہ بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں. اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے, کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے, کچھ کھلا رہ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے, وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی, جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور ایک تو وہاں پہ پارکنگ ہونی نہیں چاہیے. پارکنگ وہاں پہ تھی, وہاں پہ لوگ کوئی چارج کر رہے تھے, کون پارکنگ کو دیکھ رہا تھا وہ ایک الگ بات. یہاں پہ پارکنگ کی نہیں ہو رہی. پارکنگ ہو یا نہ, وہ کورڈ کیوں نہیں. پارکنگ تو بعد کا ایشو, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں. اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا, کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا, بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائڈ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, احتیاط کیجیے. جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں, وہاں پہ روشنی نہیں, وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا, تو کون پڑھے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ اور پہلے کھڑا ہو کے پڑھے گا, اندھیرے میں لائٹ کی جلائے گا, اس کو سامنے رکھ کے پڑھے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے, اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی, وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟ رک رک کے کون پڑھتا ہے کہ پینافلیکسس پہ کیا لکھا ہو. آپ نے مجھے کہا کہ اس کے اندر جو کانٹریکٹر ہے وہ قصوروار ہے, بالکل ہے. سپروائزر کنسلٹنٹ قصوروار ہے, نیسپاک کا, بالکل ہے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹیپا ہے, ایل ڈی اے ہے, بالکل ہے, وہ قصوروار ہے. لیکن فرینکلی کمشنر لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا. مین جگہ پہ کوئی پرائم ایریا شہر کا, وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمپلی سیکیور کیا ہوا ہے عام عوام کے لیے کہ نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ پارکنگ ہے, کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کدھر, پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر, ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے پیسے لے رہا ہے پارکنگ کے, تو ہم چیک تو کریں کہ وہ لیگل ہے, کیا کر رہے ہیں. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے. اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے, کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں. اتنی بڑی مانا غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور ڈاکو بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس, اس سے ہمارا کیا لینا دینا. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا, کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ. تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پہرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایس ایم کو میں نے کال کی, اور ایس ایم نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایس ایم کو اس سے پہلے پتا نہیں تھا, میری کال سے ایس ایم کو پتا چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم. ایس ایم خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری ہے, کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتا. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟
اور ایک ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. سی ایم بار بار ایک بات کہہ رہی ہے, بار بار سٹریس کہہ رہی ہے, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے, مر جائے, کسی کو پرواہ نہ ہو. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے. ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے اور کہہ دیا کہ اس کے آپس کے تعلقات خراب. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی. اور آپ لوگوں نے بالکل اتنے سرٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی کہ جیسے ہوا ہی یہی ہے. میں احسن کے ساتھ آن لائن تھی, میں نے کہا احسن مجھے سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھ کے بتاؤ وہ گری ہے یا نہیں گری. اب کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن سائٹ تھی, ایگزیکٹلی وہ فوٹیج مجھے نہیں ملی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو کیمراز تھے وہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کنسٹرکشن ہو رہی. لیکن بالفرض وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی تو ہم ٹیمپرریلی بھی کوئی کیمرہ سیٹ اپ نہیں کر سکتے. ٹیمپرری اگر آپ نے کیمراز لگائے ہوتے تو ہمیں یہ مشکل نہ آتی, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا وہ گری ہے یا نہیں گری. ایسے نا آپ کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جہاں جہاں پنجاب پورے میں ٹیمپرریلی آپ کو اتارنا پڑتا ہے کیمرہ یا ریموو کرنا پڑتا ہے یا اس کی وائرنگ شفٹ کرنی پڑتی ہے, پلیز وہاں پر ٹیمپرری کیمراز لگائیں, موبائل کیمراز لگائیں. کیونکہ یہاں پر جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ گری نہیں. شاید کسی کو پتا تھا کہ کیمراز ریموو ہوئے میں تو آرام سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گری نہیں ہے. وہاں سب باتیں بے معنی ہیں. صرف یہ بات ہے کہ وہاں پر پریکاشنری میجرز نہیں لے گئے, وہاں پر سیفٹی میجرز نہیں لے گئے, اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا گیا, اس کے اوپر کوئی ٹیمپرری کوئی کور نہیں رکھا گیا. آرام سے کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا. کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا. اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کی. وہاں پر سپروائزر کون ہے؟ یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا, ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو ابھی تک؟ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے, پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں, جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا. اور کس کا نام ہے؟ کمیانہ صاحب. ایک تو دانیال ہے جو سیفٹی انچارج ہے. پہلے اصغر سندھو ہے, ہاں وہ ٹھیک ہے, میں نے لکھ لیا. اور دوسرا دانیال ہے سیفٹی انچارج, تیسرا احمد نواز سائٹ انچارج. اب یہ کون ہے؟ تینوں میں کانٹریکٹر کے انچارج ہیں جو پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں. ہاں تینوں ابھی تک تو 6 نام آ گئے, آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں. اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا. اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے, اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے, اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا. اور سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں, یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. اب میڈم جو ایشو ہے, اگر آنیسٹلی اگر یہ کوئی چوری ہوا ہوتا تو ہم آپ کے آگے بہانہ لگا دیتے, کوئی اور بات کر لیتے. اب یہ تو بڑی کلیئر سائٹ تھی, بس ہم سوری کہہ سکتے ہیں اس فیملی کو مل کے کہ سوری کہنے سے, ہمارے سوری کہنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے. سی ایس یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہیں زاہد حسین, اور جو عثمان بابر ہے واسا سے, ان دونوں کو آپ نوکری سے برخاست کریں اور فار ایور, اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتا کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. اس کے ساتھ پروجیکٹ مینیجر ہے, آئی جی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجئے, سی سی پی او صاحب, اصغر سندھو, عثمان یاسین, دانیال سیفٹی انچارج اور احمد نواز, ان 5 کو 4 کو اریسٹ کریں. اور ان کو نہیں چھوڑنا, ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں نیگلیجنس کا, کرمنل نیگلیجنس کا. حیرت کی بات ہے, جان چلی گئی کسی کی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے وہاں پہ. اور آج کے بعد سی ایس آپ تمام ڈی سی سے, کمشنر سے میٹنگ کریں کہ جو بھی پورے پنجاب کے اندر, ایک تو جہاں جہاں کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پر انشور کریں, چاہے وہ پرائیویٹ کنسٹرکشن سائٹ ہے یا وہ گورنمنٹ کی کنسٹرکشن سائٹ ہے, کہ وہ ایمپلی سیکیورڈ ہو. کوئی جب شام کو کھلا کام ختم کر کے گھر جائیں تو یہ انشور کر کے جائیں کہ جو مین ہولز ہیں, ڈچز ہیں, جو ہولز ہیں, وہ سارے کورڈ ہوں, اچھے طریقے سے کورڈ ہوں. صرف یہاں پر جھاڑیاں نہ لگا دیں, کوئی ایسی چیز ہو جو فول پروف ہو. صبح جب تک واپس آ کے وہ اپنا کام شروع نہیں کرتے, اور جب تک کام ہو رہا ہے, ایکچولی فزیکل کام ہو رہا ہے وہاں پہ, تب بھی اس پورے ایریا کو کارڈن آف کریں. اگر یہ ایریا کارڈن آف ہوتا
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। और जो जहाँ पे कॉर्डन्स लगे हुए हैं वहाँ पर एम्पल लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि रोशनी होनी चाहिए, ताकि कोई बेखबरी में ना मारा जाए। और दूसरा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं है, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की वासा की ड्यूटियां लगाएं कि वो अपने तमाम इलाकों के सर्व करें, जो सर्वे करें, और वहाँ पर जो ओपन होल्स हैं, मैन होल्स हैं, ओपन डिचेज हैं, सीवेज ड्रेनेज का कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, सबको कवर करें। और सेफ सिटी है एसएम, आप काइंडली जो आपकी डेली की रिपोर्ट होती है पूरे पंजाब जहां जहां, वो आपने मुझे भेज, जितने कवर हो जाएं आपके कहने पे वेल एंड गुड, जो नहीं होते आप मुझे फौरन डेली रिपोर्ट करें। एक चीज पे मेरा बार बार स्ट्रेस है, मैं उस पर डीसीज को फारिग कर चुकी हूँ, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारी नाक के नीचे हो जाता है, और बात को घुमाने की बिल्कुल ऐसे कोशिश की कि हमें भी यकीन आने लग गया कि शायद एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो नहीं गिरी। बड़ी स्ट्रेंज बात है। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप लेके दें। और आईजी साहब काइंडली इनको कमियाना साहब अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करो, और ये छूटने नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।